آپ اگر اوور آل دیکھیں، گرینڈ ٹوٹل دیکھیں، اگر آپ باٹم لائن کیا ہے، صدیاں ہو گئی ہیں آپ نے بنی نوع انسان کو 1.5 ارب، میں جب یہ کہتے ہیں وہ بڑے اسلام قبول کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں تم پہلے 1.5 ارب ہو، تم 2 ارب بھی ہو جاؤ گے تو کیا کر لو گے؟ انہوں نے بنی نوع انسان، آج جس دنیا میں میں اور آپ زندہ ہیں، یہ دنیا کس نے دی ہے؟ کس نے کارو کی ہے یہ دنیا؟ مسلمان ایک وائپر تک کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے، قدم قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آج اگر کوئی جہاز بنا لے تو وہ کہے تمہارا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ بھائی 100 چند سال پہلے رائٹ بردرز کی فلائٹ تھی پہلی، کوئی Look out below! Who's that? That's my good friend, Abbas ibn Farnas, who gazed up to the heavens, passionate in his belief that man could fly. Whoa. Indeed, he dared to dream about flying 1,000 years before the Wright brothers. Do you know you all take your jet-setting holidays for granted, so it only seems fair to remember Abbas ibn Farnas. ہماری کنٹریبیوشن صفر بھی نہیں ہے، چونکہ میتھمیٹکس میں صفر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ چونکہ میتھمیٹکس میں صفر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، صفر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جس دنیا میں اور آپ زندہ ہیں، یہ دنیا کس نے دی؟ کس نے کار کی ہے یہ دنیا؟ مسلمان ایک وائپر تک کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے۔ 9ویں صدی عیسوی محمد بن موسیٰ الخوارزمی کے علمی کارناموں کی صدی ہے۔ الخوارزمی جس نے علم ہندسہ اور الجبرا کے میدان میں وہ کارنامے سر انجام دیے جن سے دنیا آج تک فیض یاب ہو رہی ہے۔ ذرا سوچئے، اور یہ الخوارزمی ہی تھا جس نے اپنی نگرانی میں 70 جغرافیہ دانوں کی ایک ایسی ٹیم تشکیل دی جس نے دنیا کا پہلا مکمل نقشہ ترتیب دیا۔ ذرا سوچئے، یہ تمام کارنامے عباسی خلیفہ مامون الرشید کے دور میں قائم کیے جانے والے بیت الحکمت میں سر انجام دیے گئے، اور یہی وہ علم پرور سوچ تھی جس کی وجہ سے خلافت عباسیہ دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت تھی۔ جس دنیا میں اور آپ زندہ ہیں، یہ دنیا کس نے دی ہے؟ کس نے کارو کی ہے یہ دنیا؟ مسلمان ایک وائپر تک کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے۔ 10ویں صدی میں پیدا ہونے والے مسلم سائنسدان ابن الحسن، جن کی کتاب المناظر نے ایک نئے علمی انقلاب کو جنم دیا، یہی وہ قابل فخر سائنسدان تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ انسانی آنکھ کس طرح کام کرتی ہے۔ ذرا سوچئے، اور یہ الحاظمی تو تھے جنہوں نے آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کیمرہ ایجاد کیا۔ مسلمان ایک وائپر تک کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے۔ ابن الحسن کی علمی خدمات کو سراہتے ہوئے چاند پر موجود ایک گڑھے کو الحازم کے نام سے منسوب کیا گیا۔ 10ویں صدی عیسوی تاریخی میں ڈوبی ہوئی باقی تمام دنیا اور علم کے چراغ روشن کرتے مسلمان، ذرا سوچئے، بخارا میں پیدا ہونے والا ابو علی سینا، جس نے میڈیکل سائنس کے شعبے میں ایک ایسی کتاب لکھی جو قریباً 1000 سال گزرنے کے باوجود اس شعبے میں مشعل راہ سمجھی جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، یہی وہ دور تھا جب سلطنت فاطمیہ نے مراکش میں القرابیین کی صورت دنیا کی پہلی یونیورسٹی قائم کی، اور دنیا بھر سے طالب علم وہاں حصول علم کے لیے آتے تھے۔ جس دنیا میں اور آپ زندہ ہیں، یہ دنیا کس نے دی ہے؟ کس نے کارو کی ہے یہ دنیا؟ 11ویں صدی عیسوی نیشا پور میں پیدا ہونے والا عمر خیام، جسے دنیا میں پہلا کیلنڈر متعارف کرایا۔ ذرا سوچئے،
کہ عمر خیام نے 1000 سال پہلے علم ریاضی کے وہ مسائل حل کیے جنہیں اس سے پہلے کوئی حل نہ کر سکا، اور دنیا آج تک اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ مسلمان ایک وائپر تک کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے۔ ذرا سوچئے، اور یہ بھی سوچئے کہ یہی تو وہ زمانہ تھا جب سلطنت عباسیہ دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت تھی۔ 11ویں صدی عیسوی، جب دنیا کو ایک مسلمان سائنسدان کے ذریعے پتہ چلا کہ زمین نہ صرف اپنے مدار میں گھومتی ہے بلکہ سورج کے گرد محو گردش بھی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز ہے، مگر علم کی راہوں پر روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے گونج رہا تھا ایک عظیم سائنسدان اور تاریخ دان ابو ریحان البیرونی کا نام۔ 13ویں صدی عیسوی، خراسان کے علاقے طوس میں پیدا ہونے والا نصیر الدین طوسی، جنہیں جدید دنیا نے سب سے عظیم ماہر ریاضیات و فلکیات قرار دیا۔ ذرا سوچئے، نصیر الدین طوسی جنہوں نے ہلاکو خان جیسے جنگجو کو بھی دنیا کا پہلا رصد خانہ بنانے پر مجبور کر دیا۔ ذرا سوچئے، آج جس دنیا میں اور آپ زندہ ہیں، یہ دنیا کس نے دی ہے؟ کس نے کارو کی ہے یہ دنیا؟ سناؤ، میں سن رہا ہوں۔ میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ یہ جو گورا ہے، یہ اپنا یورپین کنٹری، اور تو سارا ہی گورا یار، پوری منڈی لگی ہوئی ہے گوروں کی یار۔ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ صرف ٹینکوں، توپوں، ڈرونوں کی لڑائی ہی نہیں لڑ رہے۔ میں سوچتا ہوں انہوں نے ہماری معیشت تباہ کر دیا، ہماری تہذیب تباہ کر رہے ہیں، ہماری ثقافت تباہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں کسی نکر میں لگانا چاہتے ہیں۔ تم نے ساری لڑائیوں کا ذکر کیا، تم نے ایک معاملے کا ذکر نہیں کیا جو گورے نے ہمارے ساتھ سب سے بڑا ہاتھ کیا ہے، واردات کی ہے ہمارے ساتھ، اور وہ ہے ہمارا جو علمی ورثہ تھا اس پر جس انداز میں اس نے قبضہ کیا ہے یا اپنا حق فائق کر لیا ہے، وہ اس کی بڑی خوبصورت واردات ہے اور اس کا بہت کم ذکر سننے میں آتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اور ہمارے ادھر جو تپے ہوئے دانشور ہیں وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں دیا کیا سوائے جنگ و جدل کے اور سوائے خون کے خرابے کے؟ کہاں سے کو علم کی بات کی ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ انہوں نے بنی نوع انسان، آج جس دنیا میں اور آپ زندہ ہیں، یہ دنیا کس نے دی ہے؟ کس نے کارو کی ہے یہ دنیا؟ کتنی تاریخ کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی ہے یہ۔ بلکہ یار میں تمہیں ایک اس حوالے سے بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ ایک ڈچ باشندہ ہے، ایک فلم ڈائریکٹر ہے، 32 سال سے وہ اس شعبے سے وابستہ ہے اور بڑی اس نے کمال فلمیں اب تک بنائی ہیں۔ اسرائیلی نے یاد ہے وہ بینی برونر، اس نے ابھی ایک فلم بنائی ہے جو ابھی باقاعدہ یعنی نمائش کے لیے پیش نہیں کی گئی، لیکن آپ اس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہو، اس کے جو مختلف حصے ہیں وہ آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہو، اور میں نے وہ دیکھے ہیں اس کے مختلف حصے۔ اس قدر لاجواب فلم ہے، اس قدر لاجواب فلم، نام ہے اس کا دا گریٹ بک رابری، اور اس فلم میں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ، تمام تر شواہد کے ساتھ، ثبوتوں کی روشنی میں، باقاعدہ پرانے لوگوں کے انٹرویوز کے ساتھ یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ قیام اسرائیل کے 1 سال کے بعد کس طرح یہودیوں نے فلسطینیوں کے جو علمی ورثہ تھا اس پر قبضہ کیا غیر محسوس انداز میں، اور کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ انتہائی قیمتی جو علمی نسخے تھے، کتابیں تھیں، ان پر قبضہ کیا، یا تو ان کو یعنی ضائع کر دیا، یا ان کو اپنے قبضے میں لے کر بے نام کر دیا، یا پھر تیسری صورت یہ تھی کہ اپنے نام سے شائع کروانا شروع کر دیا۔ یہ ہوتے ہیں علم دشمن لوگ۔ اس طرح کے لوگ اچھی بڑی قیمتی کتاب کے اوپر دال سیویاں رکھ کے کھا رہے ہیں۔ یار یہی تو ان کا کمال ہے کہ انہوں نے دال سیویاں رکھ کے نہیں کھائیں، ایک تیر سے 2 شکار کیے انہوں نے۔ ایک طرف تو انہوں نے مسلمانوں کو ان کے اتنے قیمتی علمی ورثے سے محروم کر دیا، اور دوسری طرف انہوں نے ان لاکھوں کتابوں کو اپنی لائبریریوں کی زینت بنایا، ان سے فائدہ حاصل کیا۔ بلکہ میں تمہیں ایک اور بڑی حیرت انگیز بات ہے جو اس فلم میں انہوں نے باقاعدہ تمام تر ثبوتوں اور شواہد کے ساتھ ثابت کی ہے کہ کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ ایسی کتابیں آج بھی اسرائیل کی نیشنل لائبریری میں موجود ہیں جن کے اوپر اے پی لکھا گیا ہے، یعنی مصنف کی بجائے اپلائیڈ فارم نہیں، اے پی لکھا گیا ہے ایبنڈنٹ پراپرٹی۔ ایبنڈنٹ پراپرٹی کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، حالانکہ اس نے باقاعدہ ثابت کیا ہے کہ یہ سارے ان کے مصنفین جو تھے وہ مسلمان تھے، اور انتہائی قیمتی نسخے ہیں وہ، اور ان پر اے پی لکھ کر ان کو یعنی ٹوکری میں ڈال دیا گیا۔
यार बड़ी बरीकी से उस बंदे ने ये फिल्म बनाई है, बल्ले 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 बल्ले। लो जी, यही फिल्म अगर बना के ऑस्कर अवार्ड के लिए मुसलमानों के खिलाफ भेजी जाती ना, उसे ऑस्कर अवार्ड मिल जाना। ऐसे ही है। अब देख लो, इसमें दिखाया गया कि मुसलमानों के साथ ये आती हुई है, हाँ। इसको उन्होंने नुकरे लगा देने। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो आरा नहीं है ना कि आज का मुसलमान जो है वो अपने इस जो इल्मी विरसा है उस पर जो डकैती हुई है उस पर कोई अफसरदा नजर नहीं आता। लेकिन कम अज कम हमें अपने असलाफ को तो नहीं ब्लेम करना चाहिए ना कि वो भी ये इल्म से बिल्कुल बेबहरा थे और उनको इसकी कदर नहीं थी। यानी उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी ना हमें इतना कीमती विरसा हमारे हवाले करने के हवाले से। और इकबाल ने गालबन इसी सूरत हाल के हवाले से अपना रोना रोया था ना कि हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आरजी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। आदमी भी ऐसा नहीं है जिनका बनीना इंसान नाम भी जानता, या जिसने कुछ कॉन्क्रीट कंट्रीब्यूट, जिसकी को कंट्रीब्यूशन। यहाँ बत्ती जल रही है ना, 1 मिनट बोले ना बीच में, मैंने आपकी बात में नहीं बोला। लामा इकबाल को नहीं जानते आप? वो अल्लामा इकबाल दुनिया को नहीं जानते। क्यों? उसने एनमेरी शिमर में PhD किया जर्मनी के अंदर, आपको पता ही नहीं। लामा इकबाल को नहीं जानते आप? वो अल्लामा इकबाल दुनिया को नहीं जानते। क्यों? देखिए, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर हमारे इसराइल से ताल्लुकात कायम हो गए, हमारी इमेज बेहतर होगा, ट्रेड ऑप्शंस हो जाएंगे, लेकिन क्या फिर हम अपने फलस्तीनी बहन भाइयों की आंखों में आंखें डाल के देख सकेंगे? जिंदा रहने का, जीने का इस ग्लोबल वर्ल्ड में ये तरीका नहीं है। चीन से ही सीख लो। आपके उसको रिकॉग्नाइज करने से वो खत्म नहीं हो रहा। वो अगर आपको रिकॉग्नाइज नहीं करता तो अल्हम्दुलिल्लाह आप फिर भी कायम है। मैं एडिसन रजी अल्लाह ताला अन्हु। बदमाश, तुम मुल्लू के पट्टे, तुम हरामजादे। हसन निसार साहब, एक मिनट प्लीज, तुम कुत्ते, मुशाहिद साहब, प्लीज 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 प्लीज। गाली देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? गालियां पकड़े, ये तुम जी जी मैं सुनो। हमारे खुलफाए राशिदीन को अमरीका हमसे सदियों बाद तक इसका वजूद नहीं था। यहूदियों ने कहा भाई बंद करो ना। जी जी मैं सुनो। हमारे खुलफाए राशिदीन को अमरीका हमसे सदियों बाद तक इसका वजूद नहीं था। यहूदियों ने कहा भाई बंद करो ना। जी जी मैं सुनो। हमारे खुलफाए राशिदीन को अमरीका हमसे सदियों बाद तक इसका वजूद नहीं था। यहूदियों ने कहा भाई बंद करो ना। जी जी मैं सुनो। हमारे खुलफाए राशिदीन को अमरीका सदियों बाद तक इसका वजूद नहीं था। यहूदियों ने कहा भाई बंद करो ना। मर्ज तो होना चाहिए। मरीज की हालत भी हमें नजर आ रही है।
اب بہرحال کوئی نہ کوئی تو سرجری ہو سکتی ہے نا، کوئی نہ کوئی تو لیزر ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی کیمیکل ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. مریض فوت بھی تو ہو جاتا ہے نا. کسان ان کے بقول آئی سی یو میں ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے، اسٹیبل نہیں ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی کیمیکل ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. مریض فوت بھی تو ہو جاتا ہے نا. کوئی نہ کوئی کیمیکل ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. مریض فوت بھی تو ہو جاتا ہے نا. کوئی نہ کوئی کیمیکل ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. مریض فوت بھی تو ہو جاتا ہے نا. کوئی نہ کوئی کیمیکل ٹریٹمنٹ.